رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فلما أسلم پس جب وہ دونوں فرما بردار ہو گئے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ اور لٹا دیا جناب اسماعیل کو پیشانی کے بل وَنَادَيْنَاهُ اور ہم نے پکارا انہیں یا ابراہیم کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا تحقیق تو نے سچ کر دکھایا خواب کو اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ بے شک اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ بے شک یہ کھلی آزمائش تھی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اور اس کا ہم نے فدیہ دیا انہیں ایک بڑا جانور وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور چھوڑ دیا ان کا ذکر ہم نے پیچھے رہنے والوں میں سلام علی ابراہیم سلامتی ہو اے ابراہیم آپ پر كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ کہ بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نے انہیں خوشخبری دی جناب اسحاق کی جو کہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہیں وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ اور برکتیں ہماری ان پر بھی وَعَلَىٰ اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر بھی وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا اور ان دونوں کی اولاد میں سے محسن نیکوکار بھی ہیں وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ اور اپنی جانوں پر کھلم کھلا ظلم کرنے والے بھی ہیں اس رکوع کے اندر اللہ پاک نے رسالت کے سلسلہ میں پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ان کی دعوت کا ذکر شرک آلات کو مٹانے کا ذکر اور پھر اللہ سے اولاد کے حصول کے لیے دعا مانگنے کا ذکر اور جب بیٹا ملا اور چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اللہ نے بذریعہ خواب انہیں حکم دیا کہ اسے میری راہ میں ذبح فرما دیجیے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی رائے طلب کی گئی ان کی رائے بھی آپ میں جب نکلی تو جناب ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر اس عمل کو پورا کرنے کے لیے نکل پڑے اللہ فرمائے جب جناب ابراہیم بھی تیار ہو گئے اور جناب اسماعیل بھی تیار ہو گئے باپ ذبح کرنے کو اور بیٹا ذبح ہونے کو تو اللہ فرمائے فَلَمَّا أَسْلَمَا پس جب وہ دونوں فرما بردار ہو گئے باپ کو جو حکم ملا وہ بھی ماننے کو تیار بیٹے کو جس کام کے لیے قبول کیا گیا وہ اس کام کے لیے تیار تو فرمایا جب دونوں فرما بردار ہو گئے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ اور حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل نیچے لٹا دیا حالانکہ عموماً جانور کو بھی لٹایا جاتا ہے تو پہلو کے بل اور انسان کو بھی ذبح کرنے کا تقاضا یہی تھا کہ اسی انداز میں لٹایا جاتا تاکہ آسانی سے گردن پر چھری چلائی جاتی لیکن جناب ابراہیم نے بالکل نیچے کی جانب ان کا چہرہ کر دیا اور کچھ اپنی جانب رکھی بدھی اپنے سامنے رکھی تاکہ بدھی پر چھری چلائے اس کا مقصد یہ تھا مفسرین نے لکھا ہے کہ پھر بھی بیٹا تو بیٹا ہے کہیں نہ کہیں جا کر شفقت بدری
وہ غالب آنے لگتی ہے، اور ایسی صورت میں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کہیں تأمل بھی ہو جائے، ذرا سی دیر بھی ہو جائے۔ اور حضرت ابراہیم کو یہ بھی گوارا نہیں تھی، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ چھوڑ دیتے، چھوڑنا ہوتا تو پہلے سے ہی اس کے لیے تیار نہ ہوتے، لیکن یہ تأمل ہو سکتا تھا کہ ذرا سا اب چہرے پر نگاہ پڑی، تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاتے، چھری ہٹا دیتے، پھر دوبارہ چلانا شروع کرتے۔ تو حضرت ابراہیم کو یہ بھی گوارا نہیں تھا، اس لیے پہلے ہی سے پیشانی جو ہے ان کی نیچے کی جانب رکھی، تاکہ جو ہے اس قسم کی بھی کوئی صورت پیش نہ آئے۔ اب یہاں قرآن نے پورا واقعہ ذکر نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم اللہ کے پیغمبر، ان کی طاقت، ظاہر بات ہے کہ عام انسان سے اللہ نے 40 گنا زیادہ ایک نبی کو طاقت دے رکھی ہوتی ہے، اور پوری طاقت کے ساتھ تیز چھری حضرت اسماعیل کے نازک گلے پر چلا رہے ہیں، لیکن وہ کاٹنے کو تیار ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں۔ کاٹنا، جلانا، یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کی پابند ہیں۔ حکم ہے تو یہ با اثر ہے، حکم نہیں تو ان میں کوئی اثر نہیں۔ اور پیغمبر کاٹنے والا بھی اور پیغمبر ہی کٹنے والا بھی، دونوں چاہتے ہیں کہ کٹ جائے گلا، لیکن وہ ذات نہیں چاہتی۔ اب نبیوں کی چاہت پوری نہیں ہوئی، پوری کس کی چاہت ہوئی؟ اللہ کی۔ یہ ایک آسان اصول ہے، سمجھ لیں۔ ایک طرف میری آپ کی منشا ہے، ہمارے بڑوں کی منشا ہے، برادری کی منشا ہے، اور ایک جانب اللہ کی منشا ہے۔ ہم لاکھ چاہیں وہ نہیں ہوگا، جو رب چاہے گا وہی ہوگا۔ اب دونوں نبی ہیں، یا حضرت ابراہیم کاٹنا نہیں چاہتے، حضرت اسماعیل کٹنا نہیں چاہتے، دونوں نبی چاہ رہے ہیں، لیکن وہ نہیں چاہ رہا اس وقت۔ اس میں تو ایک امتحان لینا تھا، پیپر دیا، اور یہ دونوں جب تیار ہو گئے اس نے 100 نمبر لگا دیے، امتحان لینا تھا، پاس ہو گئے ہیں۔ اب وہ نہیں چاہ رہا تو چاہت اس کی پوری ہوئی ہے، نبی کی بھی نہیں ہوئی۔ اس لیے اختیار کلی صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو فرمایا جب دونوں فرمانبردار ہو گئے اور لٹا دیا جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو پیشانی کے بعد، اب کاٹنا چاہ رہے، گلا کٹتا نہیں۔ حضرت ابراہیم بھی پریشان ہے، ہو کیا رہا ہے؟ اچانک آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا انہیں، اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ اس گلے کے نہ کٹنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا خواب پورا نہیں ہوا۔ آپ کو جو حکم ملا تھا، آپ کا کام اتنا ہی تھا، اس کام کے لیے 100% تیار ہو جانا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ نیک عمل کے ارادہ پر بھی نیکی ملتی ہے۔ آپ کا ارادہ یہ ہے، بسا اوقات ہمارے یہاں بعض ساتھی ایسے بھی ہیں، عام نمازوں میں بھی اور جمعے کی نماز میں بھی کوشش کرتے ہیں، آتے دیر سے ہیں اور بعد میں کوشش کرتے ہیں کہ صف اول کا ثواب پا لیں۔ آپ یاد رکھیے، یہاں آ کر گردنیں پھیلا کر صف اول میں آ کر وہ نماز پڑھیں گے بھی تو انہیں ثواب صف اول کا نہیں ملے گا۔ اس سے تو منع کیا گیا ہے۔ وہ گھر سے چلے ہیں، ٹائم انہوں نے دیکھا کہ میں ایسے وقت میں نکلوں تاکہ مجھے صف اول میں جگہ مل سکے۔ گھر سے نکلنے کے ساتھ ہی اللہ نے اس کے اعمال نامے میں صف اول کا ثواب لکھوا دیا۔ اب وہ مسجد میں پہنچا، صف اول پوری ہو چکی ہے، اسے تیسری چوتھی صف میں جگہ ملا، وہ پڑھے گا نماز چوتھی صف میں، لیکن اللہ اسے ثواب صف اول کا عطا فرمائے، ارادے پر، نیت پر۔ اس لیے اب یہاں بھی جناب ابراہیم جناب اسماعیل کی نیت چونکہ صادق تھی، مل کر عمل کو کرنے کے لیے تیار، حالانکہ حقیقت میں عمل پورا ہوا نہیں۔ اللہ ہمارے گھر سب تک ہویا، آپ نے خواب جو دیکھا وہ سچ کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ اب یہاں بدلہ کیا ملا؟ بڑھاپے تک اولاد نہیں، بڑھاپے میں آ کر ہاتھ اٹھائے، اللہ رب هب لي من الصالحين، نیک بیٹا دے دے۔ اب مل گیا، وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، پیار کتنے عروج پہ ہوگا۔ اب خواب میں حکم ملا ہے کہ اسے ذبح کر دیں۔ حضرت ابراہیم اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، لیکن اللہ کو تو چونکہ مقصود گردن کٹوانا اسماعیل کی نہ تھی،
ان کو بچا لیا، بچا کے حضرت ابراہیم سے فرمایا جو مانگا تھا مجھ سے میں نے دیا بھی ہے اور اب بچا کر بھی تیرے ساتھ چھوڑ رہا ہوں، یہ میرا احسان ہے تیرے اوپر۔ اولاد دینا بھی اس کا احسان، اور پھر اولاد کو زندہ رکھ کے ماں باپ کے لیے سہارا بنانا بھی اس کا احسان ہے۔ بس آپ اولادیں ہوتی آدھا درجن، ایک درجن کے برابر لوگوں کی اولادیں ہیں، لیکن بڑھاپے میں بے سہارا رہ جاتے ہیں۔ اولاد تو ہے جو بڑی تبو سے دھاگے باندھ کے چادریں چڑھا کے مانگی ہوتی ہے، لیکن وہ اب بڑھاپے میں آ کر سہارا نہیں بنتی، ایسی اولاد کسی کام کی نہیں۔ تو حضرت اسماعیل کو اللہ نے بچا کر حضرت ابراہیم پر احسان کیا، تو فرمایا اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ اور ساتھ ہی فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ کھلی آزمائش تھی اے ابراہیم، جسے آپ حقیقی پرچہ سمجھ بیٹھے، یہ پرچہ نہیں تھا، یہ آپ کا امتحان تھا۔ صرف آپ نے تو سمجھا اسے پورا کروں گا ہی تو نمبر ملیں گے، نہیں، آپ نے تیاری کی، اس تیاری پر ہم نے نمبر دے دیے۔ یہ کھلا امتحان تھا آپ کا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے قبول بھی کر لیا اور اس کے بدلے میں ہم نے آپ کو ایک بڑا جانور بطور فدیہ دے دیا۔ کتنے خوش قسمت ہے حضرت اسماعیل، جن کی جان کا فدیہ کون دے رہے ہیں؟ اللہ۔ آج میں اور آپ آج بھی ویسے شرعی مسئلے کے لحاظ سے اگر کوئی جہالت کی وجہ سے ماں باپ اگر قسم اٹھا بیٹھے، نظر مان بیٹھے کہ میرا فلاں کام پورا ہو گیا تو میں اپنا فلاں بچہ ذبح کروں گا، حالانکہ انسان کو ذبح کرنا جائز، لیکن ماں باپ اگر جو ہے وہ نیت کر ہی بیٹھے، نظر مان لیں، تو شریعت کہتی ہے اس کے بدلے میں جانور ذبح کرنا ضروری ہے۔ جانور ذبح کرنا پڑے گا، قربانی جیسے جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ اب حضرت اسماعیل کو چونکہ جناب ابراہیم ذبح کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کی مشیت نہیں، اللہ نے بچایا بھی اور بدلے میں ان کا فدیہ خوب دے دیا، جنت سے بھی ڈبے، تو فرمایا ہم نے اس کا فدیہ دے دیا بڑے جانور کے ساتھ۔ یہ دوسرا احسان، جناب اسماعیل کو بچایا بھی، جانور حضرت ابراہیم کے ہاتھ سے ذبح کروا کے اللہ فرما رہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے صرف ایک جانور ان کے ہاتھ سے ذبح نہیں کروایا، ان کی اس سنت کو پیچھے رہنے والوں میں چھوڑ دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے قائم کر دیا۔ اب قربانی صاحب استطاعت صاحب نصاب پر واجب ہو گئی، اور فرمایا سلام علی ابراہیم، جس کے سامنے بھی جناب ابراہیم کا نام آتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے ان پر سلام تھی۔ آج میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، امت ہے ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ہماری نماز درود ابراہیمی کے بغیر مکمل ہی۔ جہاں حضور کا ذکر، آل پیغمبر کا ذکر کرتے ہیں، وہاں حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ احسان عظیم فرمایا ان پر، فرمایا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، ایک اور احسان آ گیا، اللہ گواہی دے رہے کہ حضرت ابراہیم ہمارے ایماندار بندوں میں سے۔ اب دنیا کا کتنا ہی بڑا متقی پرہیزگار، انبیاء کو تو چونکہ یہ گارنٹی ہے، اور صحابہ کو بھی اللہ پاک نے یہ گارنٹی دنیا میں عطا فرمائی، ان کے ایمان پر مہر لگی۔ صحابہ کے بعد کوئی بشر دنیا میں کتنا ہی بڑا نیک کیوں نہ ہو، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس قدر ایمان رکھتا ہوں کہ میں تو سیدھا جنت میں جاؤں۔ یہ گارنٹی انبیاء اور صحابہ کے پاس موجود ہے۔ اللہ فرما رہے کہ حضرت ابراہیم ہمارے ایماندار بندوں میں سے ہے۔ اب ظاہر بات ہے گواہی دی جاتی ہے اعمال اور کردار کو دیکھ کر۔ اس رکوع کو اس طرف دیکھ لیں، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کے کن کاموں کا ذکر فرمایا، 4-5 کام یہاں اللہ نے ذکر فرمائے، میں گنوا دیتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ 5 کام میں اور آپ اپنی زندگی میں لے آئیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم بھی ایماندار دنیا سے جائیں گے اور اللہ کے ہاں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ 5 کام کیا ہے؟ نمبر 1، توحید کی دعوت دینا، اور دعوت تب ہی دے گا جب بندہ خود بھی توحید پر قائم ہو۔ نمبر 2، شرک کی مذمت، یہاں تک کہ آلات شرک بھی جہاں جہاں نظر آئے انہیں مٹا دینا، بت جہاں نظر آئے انہیں مٹا دینا۔
نمبر 3 حکم ملا، بابل شہر میں آپ کی رہائش ہے، بیوی پاس موجود ہے، بھتیجے نے اسلام قبول کیا حضرت لوط نے، برادری کنبہ قبیلہ سب یہاں ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں، فرمایا نکل جائے یہاں سے فلسطین اور شام میں، کوئی آگے سہارا موجود نہیں، اللہ کے بھروسے پہ نکل جا، ساری زندگی اللہ پر بھروسہ رکھنا، اسباب پر نہیں۔ تیسرا کام حضرت ابراہیم کا۔ چوتھا کام، حاجت پیش ہو تو کس سے مانگنا؟ اولاد نہیں تھی تو کس سے مانگی؟ اللہ سے۔ چوتھا کام۔ اور نمبر 5، اللہ جب حکم دے دے وہاں عقلی اعتبار سے نہیں سوچنا، اللہ کے ہر حکم کو وہ عقل قبول کرے یا نہ کرے، اس کو سر تسلیم میں خم کر کے جو ہے تسلیم کر لینا۔ کہ بیٹا ذبح کرنے کا حکم بھی ملا، یہ نہیں سوچا، آج تک تو کسی نے بچہ ذبح کیا نہیں، شاید اللہ کا مقصد کچھ اور ہے۔ صاحب وقت تھے، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا جی کون سا مسئلہ ہے، آج جبریل آئے کہ پوچھ لوں گا ان سے، کہہ کہ اللہ سے پوچھ لو کیا مقصد ہے آپ کا۔ تعبیریں نہیں کی، حکمتیں نہیں ڈھونڈی، عقلی جو ہے وہ دلیلیں کی تلاش کی بیچ میں، جو حکم ملا پورا کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ 5 صفات اللہ نے اس حقوق کے اندر حضرت ابراہیم کی ذکر فرمائی۔ اب اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے محسن نیکوکار بندے بھی ہیں اور ہمارے مومن بندے بھی ہیں۔ 2 گواہیاں اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں دی، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، ایک ہم نے مانگا ان سے پہلے، وہ دینے کو تیار ہوئے، اسے بھی بچا لیا، اور ہم نے ساتھ سود بھی دیا ہے۔ اللہ کا دیا ہوا سود جائز ہے، بندوں سے لیا ہوا سود جائز نہیں ہے، لیکن اللہ کا دیا ہوا سود کیا ہے جی؟ حضرت ابراہیم ایک بیٹا دے رہے تھے اللہ کو، اللہ نے کہا یہ بھی رکھ لو، ساتھ ایک اور دے رہا ہوں، یہ بھی لے لو۔ فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، ہم نے انہیں بشارت دی جناب اسحاق کی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی جناب سارہ ہے، اور دوسری بیوی جناب ہاجرہ ہے، جو بادشاہ مصر نے انہیں بطور باندی کے دی تھی، ان سے انہوں نے فرمایا۔ حضرت ہاجرہ سے اللہ نے جناب اسماعیل عطا فرمایا، اور حضرت سارہ کے ہاں ابھی تک اولاد نہیں۔ وہ جب قوم لوط پہ عذاب آنے لگا، فرشتے آئے، حضرت ابراہیم نے گھر میں بچھڑا تیار کروایا، اس وقت جو ہے یہ ساری کیفیت جناب سارہ دروازے میں موجود ہیں، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، جناب سارہ فضاحکت، ہنسنے لگی، قرآن کہہ رہا ہے مسکرا رہی تھی۔ اس وقت اللہ کی جانب سے فرشتوں نے بشارت دی کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت سارہ فرمانے لگی میں بھی بڑھیا اور بھانج، میرا خامن بھی بوڑھا ہو چکا ہے، اب ہمارے یہاں اولاد، فرمایا اللہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو حضرت سارہ سے اللہ پاک نے دوسرا بیٹا جناب اسحاق کی صورت میں عطا فرمایا۔ تو فرمایا ہم نے انہیں بشارت دی حضرت اسحاق کے ساتھ نبیت، اور صرف عام بیٹا ہی نہیں، فرمایا نبی بھی تھے، من الصالحین، اور نیکوکار بھی تھے۔ وبارکنا، چونکہ مانگی ہی اولاد کون سی تھی؟ نیک اولاد تھی، اور پھر جب مانگے ضروری نہیں فوراً مل جائے، ہم بے صبرے بڑے ہیں نا جی، شادی کے 9 مہینے بعد ہی ہمیں رزلٹ چاہیے ہمیشہ، پکا فکس، اور ذرا سی دیر 10 مہینہ بھی نکل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بس کوئی مسئلہ ہے نہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں، پھر رام کا دار چھوڑ دیتے ہیں، دائیں بائیں گھومنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑا صبر بھی کر لیں، آپ نے مانگ لیا، آپ کے اختیار میں اتنا ہی تھا، دینا اس نے، وہ جب بہتر سمجھے گا دے دے گا۔ اب 100 سال کی عمر میں جا کر حضرت اسحاق کی صورت میں بیٹا مل رہا ہے، فرمایا ہم نے بشارت دی انہیں اسحاق کی، جو پیغمبر بھی تھے اور نیکوکار بھی تھے، اور فرمایا وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، ہم نے برکتیں عطا کی حضرت ابراہیم پر بھی اور ان کے اولاد حضرت اسحاق پر بھی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، یہاں تسلیہ کی ضمیر سے ایک معنی تو یہ کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کی اولاد میں سے، اور بعض مفسرین نے معنی کیا دونوں بھائیوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی اولاد میں سے، محسن، نیکوکار بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور انہی کی اولادوں میں آگے جا کر بدبخت اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بھی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ نبی کی اولاد میں نیک بھی ہیں اور نبی کی اولاد میں
گناہگار اور فاسق و فاجر بھی ہیں، اللہ پاک ہمیں نیک بندوں میں شامل فرمائے۔